أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں حکم ہوا کہ آپ اب نمازوں کے لیے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں. یہودیوں نے خاص طور پر یہ اعتراض اٹھایا، لو جی تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، نعوذ باللہ یہ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو انہوں نے انبیاء کا قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ شریف کو اپنا کعبہ کیوں بنایا؟ یہ سوال بار بار دہرایا گیا، بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا. بہت سے جواب دیے گئے، گزشتہ آیات میں بھی ذکر ہوئے. یہاں اس آیت شریفہ میں ارشاد ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر پیغمبر کو جس طرح پہلے انبیاء کرام کو بیت المقدس کی طرف نمازوں کے لیے رخ کا حکم تھا، ہر پیغمبر کو قبلہ دیا گیا، اور جو اللہ کا حکم تھا ہر پیغمبر نے اسی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. اب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، تو آپ نے وہی پڑھنی ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں، لہذا اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے. بیت المقدس یہ افضل قبلہ ہے یا بیت اللہ شریف افضل قبلہ ہے؟ اصل چیز عبادت ہے، اصل چیز اللہ کے حکم پر سر جھکانا ہے. پہلے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا وہ بھی، اور اب امت مسلمہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتی ہے، یہ بھی. سب کا مقصود اللہ کی بندگی، لہذا اس بحث کو چھوڑ کر فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھا جائے، اللہ کی عبادت میں سبقت کی جائے. ایک دوسرے سے مقابلہ وہ کعبہ کی اور قبلہ کی فضیلت پر نہیں ہے، مقابلہ ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، درجات کی بلندی ہے تو وہ اعمال کی بنیاد پر ہے. جس نے جس قدر زیادہ اور جس قدر اچھی اللہ کی عبادت کی وہ آگے بڑھ گیا، جس نے جس قدر زیادہ اللہ کی بندگی کی وہ اسی قدر زیادہ بڑے درجے پا گیا. لہذا چاہیے کہ فضول کی بحث کے بجائے مقصد پر توجہ دی جائے. آج بھی انسانیت کے لیے یہی پیغام ہے، بات چھوڑ کر جھگڑے چھوڑ کر مقصد پر توجہ دی جائے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف رخ کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں آج ہمیں بھی فضول کی باتوں کا، چاہے علم ہو یا نہ ہو، معلومات ہو یا نہ ہو، بس ایک مسئلہ کہیں ذکر کر دے تو ہر بندہ بحث کے لیے تیار ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو فرمایا
اس بحث کو چھوڑو، مقصد کی طرف آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہاں یہ چیز بھی سمجھائی گئی کہ انسان، خاص طور پر مسلمان، اس کا اگر کسی دوسرے سے مقابلہ ہے تو وہ نیکیوں میں ہونا چاہیے، اعمال میں ہونا چاہیے، اللہ کی بندگی عبادت میں ہونا چاہیے۔ آج مقابلہ ہے تو وہ مکان کا مکان سے ہے، پہلے تو غیروں سے مقابلہ ہوتا تھا، شریکوں سے مقابلہ ہوتا تھا، اب تو بھائی کا بھائی سے مقابلہ ہے، لباس میں مقابلہ ہے، سواری میں مقابلہ ہے، کھانے پینے میں مقابلہ ہے۔ یہ چیزیں مقابلہ کی نہیں ہیں۔ مقابلہ میں تو جب دوڑ ختم ہوتی ہے تو کوئی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی ہارتا ہے اور کوئی جیتتا ہے۔ انسان دوڑ رہا ہے اپنی قبر کی طرف اور مقابلہ لگایا مکان میں، وہ تو پیچھے رہ جائے گا۔ انسان دوڑ رہا ہے قبر کی طرف اور مقابلہ ہے اچھے لباس، اچھی سواری، اچھے کھانے پینے میں، وہ تو سب پیچھے رہا۔ جب دوڑ ختم ہوئی تو آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا مقابلہ ان چیزوں میں نہیں، مقابلہ تو اعمال میں۔ ہر ایک کی کوشش ہو کہ میں دوسرے سے اعمال میں سبقت اختیار کر جاؤں، نیکی میں سبقت اختیار کر جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، جس کی بنیاد پر مجھے درجات نصیب ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں نیکیوں میں سبقت کا جذبہ تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش ظاہر فرماتے تھے، کاش کوئی ایسا وقت آ جائے میں حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، کاش کوئی ایسا وقت آ جائے میں حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن ہر دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے چند قدم آگے ہی ثابت ہوئے۔ تو مقابلہ ہے تو وہ نیکی میں، اعمال میں، عبادات میں۔ فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جس نے اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی وہ سارے، اور جو اب امت مسلمہ میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے یہ سارے۔ جس طرف سے بھی کسی نے سجدہ کیا تو اللہ کو کیا۔ اب سارے کے سارے حضرت آدم سے آخری انسان تک سب کو اللہ جل شانہ یوں جمع کر کے اپنے پاس بلا لے، مشرق مغرب شمال جنوب، جس طرف سے بھی کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو سجدہ کرنے والا، سب میدان حشر میں جمع۔ وہاں پر سوال یہ نہیں ہوگا کہ کس نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، جن انبیاء کو حکم تھا پڑھتے رہے، ان کی امتیں پڑھتی رہی، اور جس نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی یہ بھی۔ اور خود بیت اللہ شریف میں بھی کوئی ایک سمت تھوڑی ہے، بیت اللہ شریف دنیا کا مرکز ہے اور بالکل وسط میں، درمیان میں ہے۔ اب ہم نے اس طرف رخ کیا، کسی نے اس طرف سے کیا، کسی نے اس طرف سے کیا، کسی نے اس طرف سے کیا۔ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے بیت اللہ شریف میں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں چاروں طرف سے سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو جس طرف سے بھی جس نے سجدہ کیا سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے یہ مشکل چیز نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر انسان کو جمع کریں گے اور ہر انسان سے اس کے عمل کا حساب ہوگا۔ لہذا چاہیے کہ عمل کی کوشش کی جائے، اللہ کی عبادت بندگی کی کوشش کی جائے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔